بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کتاب المعاشرة والمعاملات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله تعالى كعابد وسم. رواه احمد. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا اگر اسی حال میں مرے گا تو خدا کے سامنے اس کی پیشی مشرک اور بت پرست کی طرح ہوگی. دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات الى آخر الحدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز یعنی ہر وہ مشروب جس کو پی کر نشہ آ جائے، خمر یعنی شراب کا مصداق ہے اور حرام ہے، اور جو کوئی دنیا میں شراب پیے اور اس حال میں مرے کے برابر شراب پیتا ہو اور اس نے اس سے توبہ نہ کی ہو تو وہ آخرت میں جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا. یہ دو حدیثیں کتاب المعاشرتی والمعاملات سے پڑھی گئی ہے، اور یہ دونوں حدیثیں مشروبات کے قبیل سے ہے، پینے کے قبیل سے یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہے. ان دونوں حدیثوں میں شراب نوشی کی قباحت اور حرمت کو بیان کی گئی ہے. شراب کی حرمت کا جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے بتدریج نازل کیا ہے، آہستہ آہستہ. یکدم جو ہے شراب کو حرام اللہ نے قرار نہیں دیا، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ. وہ اس لیے محدث نظام فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر شراب کا رواج بہت عام تھا، بہت عام تھا. اور محدث نظام فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر شراب پینا یہ ایک عزت کا مقام حاصل ہوتا تھا، عزت کی بات ہوتی تھی. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو شراب پیتا تھا اور خوب پیتا تھا تو ان کو ایک عزت اور مقام حاصل ہوتا تھا. اور بڑے ہی عجیب بات یہ ہے، محدث نظام لکھتے ہیں کہ شراب جو جتنا پیتا تھا اس کو داد و دہش دیتے تھے، لوگ واہ واہ کرتے تھے، اور واہ واہ میں ان شرابی کو لوگ پیسوں سے نوازتے تھے، پیسے دیتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ پیسے جو شرابی ہوتے تھے وہ پیسے کیا کرتے تھے، جن کو داد و دہش میں پیسے ملتے، وہ شرابی ان پیسوں کو محدث نظام فرماتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. وہ پیسے کیا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو غریبوں کا اس میں بھلا ہوتا تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ جو شراب پیتا تھا ان کو تو سخی کا قرار دیا جاتا تھا، اور جو کم پیتا تھا ان کو بخیل کہا کرتے تھے. اور یہی معاملہ جوئے کا بھی تھا، شطرنج کا بھی معاملہ تھا کہ جو جتنا اس میں پیسہ خرچ کرتا، جو جیت جاتا وہ پیسے اپنے ذات میں نہیں لگاتا، وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے.
اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت شراب کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو آقا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ پیغمبر آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرمائیے قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں تو گناہ زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ یہ جو نفع کی بات یہاں اللہ نے کیا ہے نا، وہی نفع کہ وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، جوئے میں جو پیسہ جیتتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو فائدہ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی تھا، اور آگے فرمایا یہ فائدہ کم لیکن نقصان لوگوں کے لیے زیادہ تھا۔ تو پہلی آیت شراب نوشی کے متعلق یہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر اتنی وضاحت نہیں تھی کہ شراب حرام ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ لوگوں شرابی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب شراب پی کر ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کے علاوہ پی سکتے ہو، یہ دوسری آیت اتری۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت سورہ مائدہ میں اتری، جس کے اندر واضح طور پر اللہ نے اس کی حرمت بیان کر دی۔ یسألونک عن الخمر پہلی آیت، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، تیسری آیت اللہ نے یہ نازل کی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان کہہ کر اللہ نے اس کی حرمت کو بیان کر دیا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، اس سے بچنے پر کیا ہوتی ہے؟ کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ تین آیتیں شراب کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک تو اس کے اندر اتنا ہی شراب کے حرام قرار دینے کے لیے کافی ہے کہ اس سے انسان کے عقل کے اندر فتور آ جاتا ہے۔ انسان ایک عقل جیسی عظیم نعمت جو کہ خاص الخاص نعمت ہے اللہ کی طرف سے ایک انسان کو، وہ انسان اس چیز کے استعمال کرنے سے، اس عظیم عقل جیسی نعمت سے محروم ہو کر حیوانیت میں چلا جاتا ہے۔ انسان کے علاوہ حیوان کو عقل سلیم نہیں، تھوڑی بہت عقل ہے لیکن زیادہ اور سب سے انتہا طور پر عقل کن کو ہے؟ انسان کو ہے، اور اسی لیے انسان اشرف بھی اس لیے کہ اس کو اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، اس کو خاص الخاصہ عطیہ قرار دیتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جب انسان شراب پیتا ہے تو اس عظیم نعمت سے محروم ہو کر حیوانیت کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس سے انتہائی نامناسب اور شرمناک حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہے۔ اور اتنی بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ انسان جو شرابی ہے شیطان کا کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچے بھی اس سے کھیلتا ہے، شیطان بھی اس سے کھیلتا ہے، اور کیسی کیسی نہ جانے حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آسمانی مذاہب میں کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ آسمانی مذاہب، عیسائیت آسمانی مذہب ہے، اسی طریقے سے یہودیت بھی آسمانی مذہب ہے، اور اسی طریقے سے اسلام مذہب اسلام یہ بھی آسمانی مذہب ہے۔ تو کسی بھی مذہب میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ جو حدیث تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا شراب کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہے جس سے نشہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ شراب کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ شراب کے علاوہ سگریٹ ہے، سگریٹ نوشی بھی ایک اعتبار سے حرام ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ تر اگر گھٹکا کھائے انسان تو اس سے بھی جو ہے انسان میں خرابی آتی ہے کہ انسان کے جو اندر کی جو
اندرونی حصے ہیں جس کو لنگس کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھیپھڑے وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ دنیاوی نقصان ہے۔ اور اخروی نقصان یہ ہے کہ شرابی ایسا ہے اللہ کی نظر میں گویا کہ وہ بت پرست ہے، مشرکانہ عمل قرار دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو۔ مدمن الخمر ان مات لقی اللہ تعالی کعابدی وصف، آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب پینے والا اگر اسی حال میں مرے گا تو خدا کے سامنے اس کی پیشی مشرک اور بت پرست کی طرح ہوگی۔ تو گویا کہ وہ اللہ کی نظر میں بت پرست ہو گیا شراب پینے والا۔ تو کتنی نقصان دہ چیز ہے، لہذا ہر انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سا بھی نشہ ہو، شراب ہو، جوا ہو، جوا بھی ایک خراب دہ چیز ہے کہ گھر کا گھر لوٹ جاتا ہے، اس گھر کو بھی جوئے میں انسان رکھ دیتا ہے بعض مرتبہ، جس کو شطرنج کہتے ہیں۔ یہ ایسی خطرناک بلا ہے کہ پورا کا پورا گھر جو ہے، اس کے نشے میں جب انسان چور ہوتا ہے پورا گھر بیچ دیتا ہے۔ آئے دن پیپروں میں ہم یہ سنتے ہیں کہ بیوی کو بھی شطرنج میں لگا دیا اور بیوی کو بھی بیچ ڈالا۔ اب پھر جب بیوی بیچ ڈالتے ہیں تو پھر جتنے جیتنے والے ہوتے ہیں سب جو ہے اس بیوی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خیت الخبال ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس شرابی کو جہنم کے اندر وہ چیز پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ طینۃ الخبال۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے۔ اللہم احفظنا، سارے انسانوں کو اس سے محفوظ فرمائے کہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ایسے شرابیوں کو اللہ تعالیٰ پلائے۔ تو لہذا شراب سے بھی انسان بچے، جوے سے بھی بچے، سگریٹ سے بھی بچے، اور اسی طریقے سے گٹکا اور تمباکو اس سے بھی بچے۔ گانجا آج دیکھیے نوجوانوں میں کتنی عام ہو گئی ہے۔ 11 سے 13 سال تک کی عمر کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو دیکھ لیجئے، اس میں لت پڑے ہوئے، گھر کے گھر اجڑ جا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی کے طور پر بتا چکے کہ دیکھو بت پرستی کے بعد سب سے خطرناک چیز شراب ہے، لہذا اس سے ہر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو ام الخبائث کہا ہے، یعنی خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ یہ شراب نوشی ہے۔ اور بعض حدیثوں میں اس کو برائی کی کنجی اور کیلی کہا ہے، اس کو برائی کی کنجی اور کیلی کہا ہے، یہ شراب نوشی۔ شراب نوشی جب انسان کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے زانی زنا کرتا ہے تو ایمان کی عظمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شرابی جب شراب پیتا ہے تو ایمان کی نور اس سے نکل جاتی ہے۔ ایمان کی نور سے محروم ہو جانا یہ کتنی نقصان دہ اور کتنی گھاٹے کی بات ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر اس نے توبہ نہ کی تو 40 دن تک اس کا ایمان اس سے بدکتا رہتا ہے، دور دور بھاگتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا تب جا کر ایمان اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیے 40 دن تک اور کتنے زمانے تک تو لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ بے ایمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو وہ مشرک کی طرح اللہ کی نظر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ ایک تالاب کے اندر کوئی گرا دے، ایک قطرہ تالاب کے اندر گرا دے
اور اس تالاب کے پانی سے گارا بنائے، مٹی کا گارا بنائے، اس کو ملا لے اور اس کے بعد اس گارے سے کوئی مسجد تعمیر کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس گارے سے کوئی مسجد بنائے، جس تالاب کے پانی سے گارا بنایا اور اس گارا اور مٹی سے مسجد تعمیر کی، میں زندگی بھر اس مسجد میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں تالاب کے اندر کتنا پانی، شراب کا قطرہ کیا پورے تالاب کو مل گیا؟ نہیں ملتا۔ لیکن کیا فرما رہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، میں زندگی بھر ایک نماز بھی اس مسجد کے اندر پڑھنا گوارا نہیں کروں۔ کتنی خطرناک بات۔ پھر دوسری بات حضرت علی المرتضیٰ سے ہی منقول ہے کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں کے اندر ڈال دے، اب کنواں کے اندر پانی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنا پانی ہوتا کنویں کے اندر؟ اگر ایک قطرہ ڈال دے اور اس کنویں کے اوپر کوئی مینار قائم کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تب بھی میں اس مسجد میں ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایک مینار قائم کرے مسجد کا تو اس مسجد میں بھی میں ایک وقت کی نماز پڑھنا گوارا نہیں کروں۔ تو اس کی قباحت اور اس کی برائی ہر کوئی انسان اندازہ کر سکتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان نسل اس سے بچے، ماں باپ غفلت میں نہ رہیں کہ ابھی تو چھوٹا سا ہی یہ نشہ کر رہا ہے۔ یہ چھوٹا نشہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ نشہ اس کا بڑھے گا، غلط صحبتوں میں رہے گا تو آگے چل کر اور بھی بے پناہ اس سے غلط حرکتیں صادر ہوں گی، غلط حرکتیں اس سے سرزد ہوں گی۔ لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ذرا سنبھالیں کہ کون سا نشہ کر رہا ہے۔ لہذا ہر سرپرست کو ضرورت ہے کہ ہر نشے سے اپنے بچوں کو بچائے اور نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہر نشے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی شراب نوشی اور ہر قسم کے نشہ آور چیزوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔